بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتو کنزن مخفیاً فاحببت ان عرف فخلقتو الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس حدیث قدسی سے واضح ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی پہچان کا طریقہ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، یعنی جس نے اپنے ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔ اوپر پیش کیے جانے والے پہلی حدیث میں اللہ پاک اپنی پہچان کروانے کے لیے مخلوق کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اس نے کیوں مخلوق کو بنایا؟ اپنی پہچان کی ضرورت اللہ کو تھی، اس نے مخلوقات بنائی، زمین، چرند، پرند، جن، ملائک، جانور، سب سے آخر میں انسان کا بت بنایا، یعنی آدم علیہ السلام، اور آدم کی تخلیق اپنی ہی صورت پر کیا۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور اس آدم میں اپنی روح پھونکی۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهَا مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آدم کو سجدہ اپنی روح ڈالنے کے بعد کیوں کروایا؟ اس سے پہلے بھی تو کروا سکتا تھا۔ سجدہ دراصل بت آدم کو نہیں اپنے آپ کو کروایا۔ آدم کی تخلیق کا مقصد اپنے آپ کو اس میں چھپا کے آنا تھا، اور پھر خدا تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں وَهُوَ مَعَكُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ، ترجمہ جہاں تم ہو وہی میں ہوں۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے سورۃ الزاریات میں آیت نمبر 21 وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ترجمہ میں تمہارے جانوں میں ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ سورہ کاف آیت نمبر 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ترجمہ میں تمہارے شہرگ سے قریب ہوں۔ نہ میں زمین میں سماتا ہوں اور نہ آسمانوں میں، لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ قلب المومن عرش اللہ تعالی، ترجمہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ فتح الباری حدیث نمبر 6502۔ چھپے ہوئے خزانے سے لے کر آدم کی تخلیق تک کے سفر میں مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کی پہچان